الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب مل کر ساری کائنات کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ اس لیے حسنین کریمین کو شبر و شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کے معنی ایک ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے، اللہ نے یہ نام مخفی رکھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ تو حسین کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی اللہ کے نبی سے دشمنی ہے، حسین سے لڑائی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ معلوم ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں سے ہی نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین سے محبت کریں، بلکہ خدا تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ مولا تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے تو بھی محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہیں کہ جیسے آدمی کھجور چوستا ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داہنے
اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بائیں بیٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا۔ اب آپ ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرما لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین رخصت ہو جائیں تو ان کی جدائی میں فاطمہ علی کو تکلیف ہوگی اور میری بھی جان سوزی ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھی کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعہ کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، حضور مرحبا فرماتے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ نے پہلے سماعت کیا کہ امام عالی مقام کا قافلہ مکہ سے عراق کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ آپ مقام صفاح سے ہوتے ہوئے جب آپ مقام حاجر میں پہنچے تو اپنے ایک مخلص حضرت قیس کو خط دے کر کوفہ روانہ فرمایا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ حمد الہی اور سلام کے بعد معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی اور میری مدد پر تم سب کے متفق ہونے کا علم ہوا۔ میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی درست کر لینا، اس لیے کہ میں چند ہی روز میں انشاءاللہ تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں۔ والسلام۔ حضرت قیس جب امام کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوجی دستے کے ساتھ ناکہ بندی کیے ہوا تھا، اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین بن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں۔ میں انہی کا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد حضرت قیس کی اس تقریر کو سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بے رحموں نے انہیں زمین کے نیچے گرا دیا، جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور وہ انتقال کر گئے۔ اس طرح حضرت امام کا یہ سچا محب آپ پر قربان ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے۔ جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک کنویں پر آپ کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ادھر کیسے تشریف لائے؟ حضرت امام نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حرمت اسلام، حرمت رسول اور حرمت عرب کو ضائع نہ کیجیے۔ آپ کوفہ ہرگز نہ جائے، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب حضرت امام علی مقام کا قافلہ آگے بڑھا اور مقام سرود میں پہنچا تو آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ وہاں کنویں کے پاس
ایک خیمہ نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ زہیر کا خیمہ ہے جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ شروع میں ان کو اہل بیت رسالت سے کوئی عقیدت نہ تھی۔ آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ملنے سے انکار کرنا چاہا تو زہیر کی بیوی نے کہا، واہ کیا غضب کی بات ہے، فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیں۔ بیوی کی بات سے متاثر ہو کر وہ حضرت امام کے پاس گئے اور بہت جلد خوش واپس ہو کر اپنا خیمہ اور کل ساز و سامان امام علی مقام کے خیمے کی طرف بھجوا دیا۔ پھر حضرت زہیر امام علی مقام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ کربلا میں آپ دشمنوں سے لڑ کر شہادت سے سرفراز ہوئے۔ عزیزان گرامی وقار، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی تک کوفہ کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے، جب آپ مقام ثعلبیہ میں پہنچے تو بکیر بن مصعبہ اسدی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ جو محب اہل بیت تھے، دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کچھ لوگ حج سے فارغ ہو کر مقام سرود میں حسینی قافلہ سے آ کر ملے تھے۔ انہوں نے امام علی مقام سے کہا، خدا کے واسطے آپ اپنی اور اپنے گھر بھر کی جان خطرہ میں نہ ڈالیں، یہیں سے واپس ہو جائیں، اس لیے کہ کوفہ میں آپ کا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو بلانے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت مسلم کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے، اور یا ہم بھی ان کی طرح قتل نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے ان حج سے فارغ ہونے والوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ان لوگوں کے بعد زندگی میں کچھ لطف نہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں سے بعض لوگوں نے کہا، آپ کی اور مسلم کی برابری نہیں، جب آپ کوفہ پہنچ جائیں گے تو وہاں کے سب لوگ آپ کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ امام علی مقام نے اس خیال کی تائید نہیں فرمائی بلکہ خاموش رہے۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا اور ابھی تک سب لوگوں کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نہ تھی۔ جب آپ مقام زبالہ میں پہنچے تو اسی جگہ پر آپ نے پورے قافلے والوں سے فرمایا کہ ہمیں یہ دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا، لہذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ بہت سے عرب جو راستے میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، اس اعلان کے سنتے ہی تقریباً سب داہنے بائیں روانہ ہو گئے اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، محرم الحرام کی پہلی تاریخ 61 ہجری کو جب آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے تو ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو پانی پلوایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرأت نہ کر سکا، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور اذان پڑھی گئی تو آپ نے حمد و صلوات کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے۔ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدائے تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں۔ اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ حر نے کہا، بخدا ہمیں نہیں معلوم
کہ وہ کیسے خطوط ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ نے خطوط کے تھیلی کو منگا کر سب کے سامنے الٹ دیا۔ حر نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ مل جائے ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا اس مطلب کے حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حر نے واپس ہونے سے روکا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح تکرار ہوتی رہی۔ آخر میں حر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک میں ابن زیاد کی رائے نہ معلوم کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف۔ آپ کو اس کی یہ بات معقول معلوم ہوئی، آپ قادسیہ اور عزیب کی راہ سے بائیں مڑ کر چلنے لگے، ساتھ ساتھ حر بھی چلتا رہا۔ جب امام عالی مقام کا قافلہ قصر بنی مقاتل پہنچا تو آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ تھوڑی دور پر حر بھی ٹھہرا۔ آدھی رات کے بعد آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ پانی بھر لو اور چلو۔ ابھی تھوڑی دیر چلے تھے کہ ذرا آنکھ لگ گئی، پھر چونک گئے اور 3 بار فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قریب آئے اور عرض کیا ابا جان اس وقت یہ کلمات زبان پر کیسے جاری ہوئے؟ فرمایا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستہ پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ صاحبزادے نے کہا کہ خدا تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس خدائے ذوالجلال کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے ہم حق پر ہیں۔ بہادر صاحبزادے نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ تمہیں وہ جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی ہو۔ جب آپ کا قافلہ نینوا میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ قافلہ آیا تو امام عالی مقام کی طرف متوجہ نہیں ہوا، حر کو سلام کیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری کی ہمیں اطلاع دے اور تم سے الگ نہ ہو جب تک ہمارے حکم پر عمل نہ ہو جائے۔ حر نے امام اور ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں کی طرف ٹھہرنے دو۔ حر نے کہا ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے اور نگراں ہمارے ساتھ ہے، ابن زیاد کو ہمارے طرز عمل کی اطلاع کر دے گا۔ حر کے اس جواب پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت زہیر بن قین نے کہا یا ابن رسول اللہ ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے، اس لیے کہ وہ اتنے ہوں گے کہ ہم کو ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے حر سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو۔ حر خاموش رہا اور آپ بائیں طرف چل پڑے۔ ابھی آپ تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے سپاہیوں نے آ کر روک دیا اور کہا بس یہیں اتر پڑیے، فرات یہاں سے دور نہیں۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ گرامی وقار، یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ جمعرات کا دن تھا جو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ انشاءاللہ العظیم یہاں سے آپ تیسرے پارٹ میں سماعت کریں گے۔
والسلام علی من اتبع الہدی۔